کہتے وہابی درود کو نہیں مانتے. ہم درود کو نہیں مانتے, تمہارا باپ مانتا. ارے مولوی صاحب کیا نام ہے؟ یہ ہمارا شاگرد ہے, کیا نا, ثناء اللہ. مولوی ثناء اللہ کھڑا ہو جائے. مولوی ثناء اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا باپ ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ بابا تو میرا باپ نہیں ہے. کل اخباروں میں دیکھیں کہ مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں, وہ اپنے باپ کو نہیں مانتا. بولو بیٹھ جا. کل اخباروں میں دے سارے کے سارے پنڈی والے یہ کہیں مولوی منظور اپنے باپ کو نہیں مانتا, مولوی منظور کا کوئی باپ ہی نہیں ہے. میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے, میرا باپ ہے لیکن یہ نہیں ہے. کہتے درود کو نہیں مانتے. خدا کی قسم درود کو جو نہیں مانتا پکا کافر ہے, بے ایمان ہے. درود کو مانتے لیکن بے غیرت. تیری درود کی ترکیب بھی غلط ہے, عربی بھی غلط ہے. تو کم از کم ہم سے مشورہ تو کر لے. تجھے جھوٹ بولنے کا طریقہ, قسم خدا کی عربی بھی ان کو نہیں آتی. حلوہ کھانے سے فراغت ہی نہیں ہے. درود کو کون نہیں مانتا؟ درود کو نہیں مانتے, لیکن آپ کے جو بورڈوں پر لکھا عربی بھی غلط ہے. بدبخت کسی وہابی کو کرایہ پر لے لے, وہ عربی کو تو درست کرے گا نا کم از کم. تمہارے مولویوں کو خدا نے ایسے جاہل بنائے, بغیرتوں کو ان کو آتا ہی نہیں ہے کچھ. کم از کم ہمارے درجہ ثالثہ رابعہ کے تعلیم القرآن کا کوئی طالب علم لے لو, کم از کم اس کی عربی کو تو ٹھیک کرے گا. عربی میں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے بولو, ادھر سے ان کی اذان وہ جو ایک صلاۃ و سلام پڑھے گا تو 70 کا ثواب ملے گا. لیکن رمضان میں جیسے دیوبندی اذان دیتے, بریلوی بھی اذان, صلاۃ و سلام کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بھوک لگی ہے بدبخت کو. آپ کو چیلنج ہے, رمضان میں کوئی آپ کے پنڈی میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, اذان سے پہلے نہیں ہوتا. اور بعض تو کرتے بھی ہے, وہاں پر پھر لاؤڈ اسپیکر اندر مؤذن نے کمرے میں رکھا, ادھر سے ایک لقمہ لے کر کے صلاۃ و سلام لے گیا رسول اللہ. یہ تو کرے گا رمضان میں. تو یہی ہے نا, آپ گولی برساؤ, چاہے آندھی ہو یا طوفان ہو, دفعہ 144 بھی لگے, کوئی ماں کا لال کسی مسجد کی اذان کو بند نہیں کر سکتا. خدا بتاتا ہے کہ سنت کا راستہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. جھوٹ تو معمولی بات پر رک جاتا ہے. جھوٹ وہی ہے, تھوڑا سا اس کو جھٹکا لگا وہ رک جائے گا. سنت کو, سنی کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. سنت بھی کہیں پر رکتی نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے جو آپ کو بتا دیا, بزرگوں نے بتا دیا, شیخ القرآن کو فرشتے بتا بھی رہے ہیں, اور آپ کے اکابرین کو بزرگ بھی بتا رہے ہیں کہ شیخ القرآن نے زندگی اپنی پوری کسی کے خدا کی قسم کوئی پرواہ بھی نہیں کیا. اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اب مسئلہ یہی ہو گیا کہ آپ کیا کر بھائی اپنے گھر میں جاؤ, جلوس کرو, کچھ بھی کرو, وہاں جمعہ پڑھو, عید پڑھو, طواف کرو. ابھی تو انہوں نے شروع کیا, اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے ابھی تو یہاں پہ وہ ہمارے کراچی میں وہ کھارا در میں اور دیگر علاقوں کے اندر وہ گنبد بناتے کعبۃ اللہ جیسے, اس کے طواف کرتے. کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہے, ان دنوں میں آیا ہوا. تو حاضر ناظر کہاں ہے؟ جو ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوتا, وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آیا. اور ہمارے حضرت تو شیخ الاسلام ناچو خان, آپ نے دیکھا نا, وہ رقص بھی کرتا ہے نا, ترکی میں جاتا تو وہ رقص بھی کرتا. حضرت علامہ شیخ الاسلام, میں نے اس کا نام رکھا ناچو خان. سمجھے, دیکھا ناچتا بھی ہے. تو شیخ الاسلام ہے, خدا کی قسم آپ کو کہہ کر کے کہہ رہا ہوں, آپ کے بریلوی بھی دیکھ لیں, دیوبندی بھی دیکھ لے, اہل حدیث بھی دیکھ لے, الو کا پٹا تو ایک صفحہ قرآن کی ترکیب کر کے دکھا دے, مجھ سے پوچھ لے. اگر نہیں بتایا گولی مار دیں, ورنہ تیرا منہ کالا کریں گے. تو شیخ الاسلام بنا, ایسا شیخ الاسلام بننا آسان ہے؟ شیخ الاسلام ایسے شیخ الاسلام. میں آج لوگوں کو بتا رہا تھا, پیرا نمے پرند مریدہ آہارا میں پرادن. پیر خود اڑتا نہیں ہے, مریدوں کو CNG بھر کر کے اڑا دیتے. مرید پمپ لگا کر کے ہر ایک کو. پاکستان کا علاقہ بھی اس قسم کا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. یہاں کوئی بھی بدبخت آتا ہے, لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے. وہاں ہمارے ایک پٹھان نے, پشین کے پٹھان نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں اور مہدی ہوں. لوگ میرے پاس آ گئے, وہ بڑا تیز تھا, کہنے لگے اس سے مناظرہ کرو. میں نے کہا کیوں مناظرہ؟ میں نہیں کرتا اس سے مناظرہ. کہتے کرو مناظرہ. میں نے کہا نہیں کرتا. پنجاب والوں کا کوئی خدا بنتا ہے, کوئی ان کا نبی بنتا ہے, کوئی عیسیٰ بنتا ہے, ہمارے پٹھانوں کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بلوچستان نے کیا ظلم کیا؟ بلوچستان میں بھی کیا ہے,
بلوچستان میں بھی کوئی نبی ہونا چاہیے نا. یہ آپ کے یہاں پر اصغر علی نے پنڈی میں دعویٰ کیا نبی نبوت کا. اصغر علی نے, میں نے آ کر پنڈی والوں کو کہا, مجھے بلایا, میں نے کہا اگر نبی سچا ہے تو تم سارے کے سارے صحابی بن گئے. نبی تمہارا سچا ہے تو اس لیے کہ نبی کو جو دیکھتا ہے وہ کون ہوتا ہے. تو میں نے کہا پنڈی والے سارے صحابی ہیں, اور اگر یہ کہ وہ سچا نبی نہیں ہے جھوٹا تو 2 جوتے تم لگا لیتے, تم نے بلوچ کو بلایا کیوں؟ 2 جوتے لگا دو. اور وہ کر کے بوڑھا ہو گیا. بے غیرت کو پتہ بھی اتنا نہیں ہے کہ نبوت 40 سال پہ ملتی ہے, اور وہ 70 سال کے بعد قبضی ہو گئے, پیٹ بند ہو گیا, کہتے میں نبی ہوں. اس کے لیے قبض کشا 2-3 گولیاں لے لو, پیٹ کھل جائے گا. اس میں نبوت کی دعویٰ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیر ماں امروز دعوی نبوت کردست, پیر ماں امروز دعوی نبوت کردست, پیر ماں امروز دعوی نبوت کردست, سال دیگر گر خدا خواهد شدن. پیر ماں امروز دعوی نبوت کردست, سال دیگر گر خدا خواهد شدن. اس دفعہ مولوی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ترقی کا زمانہ, اللہ نے چاہا اگلے سال مولوی صاحب خدا بنے گا. وہ ایک آدمی نے کہا کہ میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. ایک پٹھان نے آ کر کے کہا, وہ خوچے تو خدا ہے؟ پٹھان نے کہا خوچے تو خدا ہے؟ کہا خدا ہے, ہم خدا ہے. کہا تھا یہ لوگوں کو زندہ تم کرتا ہے, لوگوں کو مارتا تمہیں. کہا میں زندہ کرتا ہوں, خدا تو کرے گا نا. اگر وہ کہتا میں نہیں کرتا تو خدا ہی نہیں رہا, خدا نہیں رہا. کہنے لگے لوگوں کو تم مارتا ہے, لوگوں کو زندہ تم کرتا ہے, اولاد تم دیتا ہے. اس نے کہا ہم دیتا ہے, ہم دیتا ہے. تو کہا کہ اے خوچا, تم صرف انسانوں کو مارتا ہے یا جانوروں کو مارتا ہے؟ جانور بھی وہ ان کو بھی تو مارتا ہے؟ کہتے مارتا ہے. پٹھان نے یہاں سے پکڑا, کہا استاپ مور دغا دغا قوم. پٹھان نے یہاں سے پکڑا. اس کا ترجمہ کسی پٹھان سے پوچھ لینا, میں نے پوری بات نہیں بتائی ہے. مسجد میں میرے شیخ کی مسجد ہے, سمجھے, خداؤں کی جوتیوں پہ مجھے قربان کرے. تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا, پٹھانوں سے پتہ کر لینا بعد میں. اس نے کہا خوچے تم جانوروں کو تم مارتا ہے؟ کہا ہم مارتا ہے, اگر نہیں مارتا تو خدا نہیں رہا. پٹھان نے یہاں سے پکڑا, استاپ مور دغا قوم, استاپ خور دغا قوم. کہنے لگے تیرے مور اور خور تیری ماں بہن کو یہ کرے. بے غیرت, میرے بچوں کی ایک بھینس تھی, اس کو بھی تو نے مارا ہے نا. وہ بھینس کل مر گئی, اس کو بھی تو نے مارا. نفرے ہم کسی صورت میں, کتے کا بچہ تجھے چھوڑنا نہیں ہے. وہ پٹھان نے اس کے گلے میں پٹھان نے, اللہ جزا خیر دے, پٹھان نے یہاں پر یہ ڈال کر کے رسی, اور اس طریقے پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ چادر ڈال کر کے, رومال ڈال کر کے کھینچا, خدا مر گیا جی. ہاں, ایسے خدا بھی ہے کہ پٹھان اس کو کھینچے تو اس کی ٹٹی بھی نکلے. اس قسم کے خدا بھی جی یہاں پر بنتے ہیں. یہ ملک بڑا زرخیز قسم کا ملک ہے, بہت زرخیز قسم کا ملک ہے. یہاں ہر ایک خدا کے لیے ہے. میں یہ آفریدی نہیں, آپ کے کرکٹ والا آفریدی, اس کا بھائی ہے اقبال آفریدی. تو اقبال آفریدی وہ پچھلے سال میرے پاس آیا, کہا سنا ہے کہ تو تعویذ والا. اب مولانا اشرف علی میرا گلا پکڑے, کہا کہ تو تعویذ کیوں لکھتا؟ میں لکھتا ہوں, سمجھے. حضرت کہے گا کہ بابا نے تعویذ ماویز کے پتہ نہیں اجازت دے یا نہ دے, ہم تو لکھتے ہیں. برات کبھی کبھی لوگ میرے دوسرے لوٹتے, اللہ کا نام لکھ کر کے دیتے, شرک کی تعویذ نہیں لکھتے, مجبور کرتے لکھتے ہیں. وہ میرے پاس آ گیا, کہتے ہیں میری بچی کو جنات ہے, سنا کہ تو بڑا مولوی, میں نے تعویذ دے دیا. کہتے ہیں میں بہت لٹ چکا ہوں. گیا اور 4-5 دن کے بعد کہا خدا آپ کو جزا خیر دے, بچی میری ٹھیک ہو گئی. پھر یہ آفریدی, یہ آپ کے کرکٹ والا, نوجوان تو جانتے ہوں گے نا, وہ کرکٹ والا, تو ان لوگوں نے پھر میری دعوت کر دی. میں وہاں پر گیا, واہ آفریدی واہ, بہت پیاری بات کی. کہنے لگے کہ میرے پاس جو ہے نا, میرے پاس وہ ہری پگڑی والے, پہلے آپ نے دیکھا نا کہ یہ آپ کے بھاولپور میں حضرت اسپتال ہوتا تھا, بھاولپور میں, اور یہاں آپ کے پنڈی منڈی میں بھی, یعنی کسی کی آنکھوں کو اگر یہ کہ آپریشن کرتے تھے تو ایک ہرے قسم کی پٹی لگاتے تھے. ان کے سروں پر پٹی لگی ہوئی ہے ہرے قسم کی, دیکھا ہی نہیں دیکھا؟ ہاں, توتے. بات ہے سمجھے. کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پاس آتے ہیں, اور وہ دوسرے کالے کپڑے والا, یا حسین ہے